نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محترم پرنسپل گرین لینڈ سکول فتح گڑھ محترم ڈاکٹر منظور صاحب کا، اور جو ہمارے مہمان آئے ہیں محترم بشر زوگیاری صاحب، اور بھی جو میرے گاؤں کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ جو بھی باہر دیکھ رہے ہیں، ان سبوں کو پیارے بچوں اور بچیوں، اساتذہ صاحبہ اور صاحبان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی اقبال کی جستجو کرتا رہا برسوں، اسی اقبال کی جستجو کرتا رہا برسوں، بڑی مدت کے بعد آخر وہ زیر دام آیا۔ آج کا جو دن ہے یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کے طور پہ ہم منا رہے ہیں، تو اسی کڑی میں نے بھی تھوڑا بہت کچھ ان کے بارے میں کچھ پڑھا۔ ڈاکٹر سر محمد اقبال علیہ رحمہ کی ولادت 9 نومبر 1877 عیسوی میں ہوئی۔ علامہ سر محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیت میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ شاعری میں بنیادی رجحان تصوف اور احیاء امت اسلام کی طرف تھا۔ علامہ سر محمد اقبال کے دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا تھا۔ بحیثیت سیاست دان ان کا سب سے نمایاں کارنامہ نظریہ پاکستان تشکیل ہے۔ یہی نظریہ بعد میں پاکستان کے قیام کی بنیاد بنا۔ اس وجہ سے علامہ سر محمد اقبال کو پاکستان کا نظریاتی باپ سمجھا جاتا ہے۔ سر محمد اقبال علیہ رحمہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسوں میں پابندی کے ساتھ شرکت فرماتے تھے۔ انہی دنوں میں انہوں نے چند مشہور و مقبول نظمیں بھی قلم بند کی ہے۔ سر محمد اقبال کی زندگی پر ابتدائی تعلیم سے ہی مذہبی اثرات بہت نمایاں تھے۔ مولوی سر سید میر حسن 18 اپریل 1844 تا 25 ستمبر 1929 تک علامہ اقبال کے استاد تھے۔ وہ عالم قرآن، محدث، عربی و فارسی کے ماہر تھے۔ علامہ سر سید محمد اقبال علیہ رحمہ نے آپ سے ہی عربی فارسی تعلیم حاصل کی۔ میر حسن ہی تھے جنہوں نے اقبال میں جذبہ شاعری بیدار کیا۔ علامہ سر سید محمد اقبال کے نزدیک اسلام نے زندگی کے ہر پہلو کے لیے احکام واضح کیے ہیں، اور مسلمانوں کا اس پر عقیدہ ہے کہ ہمارے لیے انفرادی، قومی اور بین الاقوامی قوانین کی بنیاد کلام الہی یعنی قرآن کریم کی احکامات کے مطابق کیا جائے گا۔ علامہ اقبال کے ان خیالات کی رہنمائی میں اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ہندوستان یعنی ہمارے ملک ہندوستان میں ایک الگ سلطنت کا قیام اس لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے اجتماعی ملی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزار سکے۔ دین اسلام ہمارے لیے پورے عالمی انسانیت کے لیے نجات دہند بھی اسی صورت میں ثابت ہو سکتا ہے جب ہم اپنی اجتماعی زندگیوں میں سے بروئی کار لائیں گے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کا یہ ارشاد انتہائی قابل غور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سبق جو میں نے تاریخ اسلام سے سیکھا ہے یہ ہے کہ آڑے وقت میں اسلام ہی نے مسلمانوں کی زندگی کو قائم رکھا ہے۔ تو بس اتنا ہی کچھ آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کے بارے میں کچھ آج جو ان کا دن ہے منایا جا رہا ہے، یہاں پہ میں نے بھی کچھ تیاری کر کے آیا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک آیت پڑھی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جو اقبال کا تھوڑا بہت میں نے بھی کل سے پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھا ہے، اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارے۔ جو بھی شخص قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ تو یہی کچھ یاد رکھنا چاہیے ہمیں بھی
آئندہ جو زندگی ہے، جو بچی کچی زندگی ہے، ان چیزوں پہ قائم دائم رہنا چاہیے. میں شکر گزار ہوں محترم ڈاکٹر صاحب کا اور جو یہاں پہ مہمان آئے زوگیار سے ہمارے اس کا بھی. باقی وسلام، تھینک یو. اور ایک شعر پڑھوں گا. اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا لیکن حال کھو گیا. صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ. تھینک یو، شکریہ.